بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 137۔ اس بارے میں کہ جب تک وضو ٹوٹنے کا پورا یقین نہ ہو محض شک کی وجہ سے نیا وضو نہ کرے۔ ہم سے علی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے زہری نے سعید بن المسیب کے واسطے سے نقل کیا۔ وہ عبادہ بن تمیم سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے چچا عبداللہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ ایک شخص ہے جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز یعنی ہوا نکلتی معلوم ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے نہ پھرے یا نہ مڑے جب تک آواز نہ سنے یا بو نہ پائے۔ حدیث نمبر 138۔ اس بارے میں کہ ہلکا وضو کرنا بھی درست اور جائز ہے۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے عمروں کے واسطے سے نقل کیا، انہیں قریب نے ابن عباس رضی اللہ سے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خراٹے لینے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، اور کبھی راوی نے یوں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے، پھر خراٹے لینے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، اس کے بعد نماز پڑھی۔ پھر سفیان نے ہم سے دوسری مرتبہ یہی حدیث بیان کی عمروں سے، انہوں نے قریب سے، انہوں نے ابن عباس سے نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی خالہ ام المومنین میمونہ کے گھر رات گزاری تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھے۔ جب تھوڑی رات باقی رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے ہلکا سا وضو کیا۔ عمروں اس کا ہلکا پن اور معمولی ہونا بیان کرتے تھے، اور آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر آ کر آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اور کبھی سفیان نے ان یسارہ کی بجائے ان شمال کا لفظ کہا، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پھیر لیا اور اپنی دائیں جانب کر لیا، پھر نماز پڑھی جس قدر اللہ کو منظور تھا۔ پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے حتیٰ کہ خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ پھر آپ کی خدمت میں مؤذن حاضر ہوا، اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے عمروں سے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں، دل نہیں سوتا تھا۔ عمروں نے کہا، میں نے عبید بن عمیر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ انبیاء کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں۔ پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔